السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 18 جنوری 2024 اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسم آپ کے سامنے کتنا خوبصورت منظر بنا دیا اس نے۔ 2 روز قبل سے یہ وارننگ آ رہی تھی موسمیات شعبہ موسمیات کہ یہاں اس تاریخ کو بڑا شدید طوفان آئے گا۔ کوئی لوگ جو بچ سکتے ہیں ٹریفک یا ٹریولنگ سے وہ بچیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور کئی دکانیں جو ہیں وہ انہوں نے بند کروائی تھیں۔ تو آج اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہلکا سا منظر کہ کیوں انہوں نے یہ اعلانات کیے تھے اور کیوں یہ دیکھیں سڑک کے اوپر نمک ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ باقی سائڈوں پہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، قرآن پاک، اس میں ایک آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج صبح ایک افسوسناک خبر ملی، دور دعا کی غرض سے میں نے سمجھا کہ اس کو اپنے عزیز و اقارب سے شیئر کر دیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص بہت ہی عظیم نام بناتا ہے، یعنی اس کے جو کارنامے ہیں یا اس کی جو اچیومنٹس ہیں جب پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ اس شخص کو جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص، اس کا یہ نام ہے، اس نے یہ کارنامے حاصل کیے ہیں، تو سب سے پہلا جو ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے ان کو ملا جائے، والدہ کو جانا جائے کہ کیسی عظیم والدہ تھی وہ، جنہوں نے اپنے بیٹے کی یا بیٹوں کی یا بیٹیوں کی اس پائے کی تربیت کی کہ آج انہوں نے یہ نام بنایا۔ سر ظفر اللہ خان کو لے لیں۔ سر ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی والدہ کے متعلق کتاب لکھی، میری والدہ، انہوں نے جو ذکر کیا اور ان کی خوبیاں بیان کی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو لے لیں۔ اسی طرح بہت سارے اور معروف نام ہیں، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی عظیم والدہ ہوگی جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی۔ آج صبح ہمیں اطلاع ملی کہ اہلیہ چودھری رشید الدین صاحب، مبلغ سلسلہ جو ناظم دارالقضاء کے شعبہ میں یا اس عہدہ پہ فائز رہے، ان کی جو اہلیہ جنہیں ہم خالہ جی طاہرہ کہا کرتے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی جس پائے میں تربیت کی اور جس لیول تک پہنچایا، میرا خیال ہے وہ سن کے پھر ہمارے دلوں میں یہ خیال یا وہ جستجو نہیں رہے گی کہ وہ کس پائے کی والدہ تھیں، کس پائے کی خاتون تھیں۔ ایک ان کے بیٹے ڈاکٹر علیم الدین صاحب جو لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے آئرلینڈ میں جب تک رہے نائب امیر آئرلینڈ اور مختلف جو ہائی شعبہ جات خدمت کے ہوتے ہیں وہاں خدمت کی توفیق پائی۔ پھر ڈاکٹر کلیم الدین امریکہ میں، وہ بھی ڈاکٹر اللہ پائے کے، اور پھر اس کے علاوہ ایک نام جو سلیم الدین اس کے نام سے سب جانتے ہیں، عرصہ دراز سے وہ ناظر امور عامہ پاکستان، یہ تینوں نام جب آپ سنتے ہیں تو پھر ضرور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اولاد نے ایسا نام بنایا تو ان کی والدہ کیسی ہوں گی۔
آپ سب جانتے ہیں کہ مبلغین عموماً دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے اپنا ٹائم دیتے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری والدہ پہ ہوتی ہے، اور جو والدہ اپنے بچوں کے لیے وقت صرف کرتی ہیں، بچوں پہ محنت کرتی ہیں، پھر بچے جو ہیں وہ اس طرح اپنا ایک مقام نام بناتے ہیں۔ خالہ جی طاہرہ، ہماری والدہ سلیمہ طاہرہ کہ ہم نام بھی تھی، اور ہم نے بچپن سے ان کو بڑی اچھی دوستی کے ساتھ دیکھا، اپنے اکثر و بیشتر ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب بھی فارغ وقت ملنا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا، جس طرح ہماری والدہ کو شوق تھا کہ فارغ وقت میں جب کوئی تھوڑا وقت ملتا تو مل بیٹھ کے لوڈو کھیلنی۔ لوڈو ایک ایسی گیم ہے جس سے اکثر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو فیملیاں بہت قریب ہوتی ہیں یا جو دوستیاں ہوتی ہیں آپس میں، وہ جب بھی ملتے ہیں تو پھر ان کو ایک شوق تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم نے ان کو اکثر دیکھا، ہماری والدہ کو بھی بہت شوق تھا، تو وہ پھر بیٹھ کے لوڈو کھیلنا اور ہنسی مزاح، اور پھر خاص طور پہ جو خاندان حضرت مسیح مولا صلی اللہ علیہ وسلم خواتین، ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا ان کا، ان سے میل ملاقات، ان سے دعائیں لینی، ان کو دبانا، ان کی خدمت کرنی، اس میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی اولاد میں وہ چیز ڈالی، اور وہ ایک مبلغ سلسلہ بنے، خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، پھر 2 ڈاکٹرز۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر جب عام نظر سے انسان دیکھتا ہے جس والد یا والدہ کی اولاد ایک نام پیدا کر لے، سمجھ لیں کہ وہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اللہ تعالیٰ خالہ جی کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، اور ان کی جتنے بچے ہیں، لواحقین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے سوشل میڈیا کا، اس کے ذریعے ہم اپنے دل کے جذبات جو ہیں یا دعائیں ہیں وہ ہر شخص تک پہنچا سکتے ہیں جو ان کے چاہنے والا ہے یا ان کا عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہر انسان کے ساتھ روز قیامت کیا سلوک کرنا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جب ہم ایک ترازو میں اس کو تولتے ہیں تو جو اولاد اس پائے پہ ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کی والدہ یا ان کے والد یا ان کے جو بھی ذمہ وار ہوتے ہیں اولاد کو اس لیول پہ، لازمی ان کی محنت نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند سے بلند مقام عطا فرمائے۔ دیکھیں ان حکومتوں نے اپنے شہریوں کے لیے کیسا انتظام کیا ہوا ہے کہ سڑکوں سے برف کیسے ہٹائی جانی ہے، نمک ڈالا جانا تاکہ لوگ نیچے نہ گریں۔ ایک نظام اوپر خدا تعالیٰ کا ہے، جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے خدا نے بھی اوپر ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ نیکیاں کرنے والے لوگ جنت کی امید میں ہیں، اور جو لوگ یہاں دنیا کا حق مارتے ہیں، دنیا کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا۔ قرآن مجید میں بڑی کھول کا ہر چیز بیان کرتی ہے۔